اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ افضل الزہد اخفاء الزہد۔ عزیزان گرامی کے اندر ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ ہم ہر روز عرض کرتے ہیں کہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے، خود کو بنانے کا مہینہ ہے، اور روزانہ ایک حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ یعنی کیا کہ اگر کوئی عرفان کی طرف جا رہا ہے، خدا کو پا رہا ہے اور اس کے اندر زاہد ہونے کی صفات آ رہی ہیں، تو اپنی عبادت کو، اپنے زہد کو مخفی رکھے، کیونکہ علماء عرفان اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ جب زہد آشکار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اہداف بدل جاتے ہیں، ٹارگٹس بدل جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم کسی اور کام کے لیے عبادت کر رہے تھے، لیکن جب زہد آشکار ہوا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ یہ تو ہمارے محلے کے بہت اچھے زاہد ہیں، یہ بہت اچھے عبادت گزار ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم خدا نہ خواستہ ریا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہدف بدل جاتا ہے، ٹارگٹ بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ ہم جب اللہ کو خالصتاً عبادت کے لیے یعنی مختص کر لیتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارے سارے اعمال ریا کی طرف خدا نخواستہ چلے جاتے ہیں، دکھاوے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اعمال ریا کی طرف چلے جائیں، دکھاوے کی طرف چلا جائے، آپ کا زہد ریا کی طرف چلا جائے، تو پھر حدیث میں ہے کہ کل ریا شرک، کہ تمام تر دکھاوا شرک ہے۔ جب شرک ہے تو گویا اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر اس کے کوئی مراتب، کچھ مقاصد نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہو کہ مالک اس ماہ مبارک کے صدقے مولا کائنات کے تمام تر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔